اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محترم بزرگوں اور عزیز بزرگوں اور ساتھیوں، بغیر کسی تمہید کے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک اپنی برکتوں، رحمتوں اور بخششوں کے ساتھ آج سے 9-10 دن بعد شروع ہونے والا ہے۔ اس ماہ کے 720 گھنٹے اور 43,200 منٹس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، بہت مبارک ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو ماہ رمضان مبارک سے 2 ماہ پہلے سے استقبال رمضان کا احساس رہتا، آپ دعائیں شروع کر دیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں فرما اور ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے تاکہ طبیعت روزے سے مانوس ہو جائے، اور پورا رمضان مبارک سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن سننے اور سنانے میں گزارتے۔ آخری عشرہ آتا تو شد میزرہ، اپنی کمر کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، ساری رات جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، گھر والوں کو بھی جگا دیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے سال میں سب سے افضل مہینہ ماہ رمضان ہے مبارک، اسی طرح ماہ رمضان مبارک میں سب سے افضل دھاکہ اور عشرہ آخری عشرہ ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کا حال یہ تھا کہ وقد کان سلف الامت رضوان اللہ علیہم یدعون ربہم 6 اشہر ان یبلغہم رمضان، کہ امت کے سلف اور بزرگ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے 6 مہینے پہلے سے ہی کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک تک خیریت سے پہنچا۔ ثم يدعونه 6 اشہر اخرى ان يتقبل منهم، پھر جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو 6 مہینے یہی دعا کرتے رہتے کہ یا اللہ جو کچھ ہم نے رمضان میں کیا ہے، اعمال صالحہ بجا لائے ہیں، تو انہیں قبول فرما۔ بہت عظمتوں والا مہینہ الحمدللہ نصیب ہونے والا ہے۔
حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا اتاکم رمضان شہر برکت، دیکھو انتہائی برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان المبارک تمہارے پاس آ رہا ہے۔ یغنیکم اللہ فی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس مہینے میں غنی کر دیتا ہے، نیکیوں کی بہت بڑی تعداد تم اپنے دامن میں سمیٹتے ہو، یہ بھی غنا کی ایک صورت ہے۔ فینزل الرحمہ، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، مٹاتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اور اس مہینے میں خاص طور پر سحری اور افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ينظر اللہ تعالی الی تنافسکم، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تم میں سے کون سبقت لے جانے والے ہیں، دوسروں سے آگے بڑھنے والے ہیں نیکی کے کام میں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ بفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ کام ہیں جن میں تنافس ہونا چاہیے، یعنی دوسروں سے سبقت لے جانے کا شوق اور جذبہ، کہ گھر میں دیکھتے ہیں کون زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، بیٹیوں میں کون آگے بڑھتا ہے، میاں بیوی میں سے کون آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنے اور اللہ سے اللہ کو مانگنے کا مہینہ ہے۔ وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو دیکھ کر رمضان المبارک کی گھڑیوں میں عبادات میں جو تم مشغول رہتے ہو، اسے دیکھ کر فرشتوں کو خوش ہو کے دکھاتا ہے۔ دیکھو، فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کس طرح سے جت گئے ہیں میری عبادت میں، میرے ذکر میں، میری تسبیحات میں، اور وہ سارے اعمال خیر جو رمضان مبارک کے مہینے میں بجا لائے جاتے ہیں۔ فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ سب کو حکم دے رہے ہیں۔ فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، دیکھو اپنی طرف سے اللہ کو اس مہینے میں خیر دکھاؤ، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ماہ رمضان گزارو۔ فإن الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ عز وجل، اس لیے کہ بڑا بے نصیب ہے وہ انسان جو اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ سے مروی جو حدیث ہے، بڑی مشہور ہے رمضان مبارک کے مہینے میں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا احضروا المنبر، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ جب لوگ ممبر کے قریب آ گئے اور آپ کی بات سننے لگے تو صحابی فرماتے ہیں فحضرنا، ہم حاضر ہو گئے۔ فلما ارتقى درجة قال آمین، جب آپ نے ایک سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو پھر آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آمین کہا۔ پھر جب آپ فلما نزل، جب خطبہ دے کے آپ نیچے اترے تو صحابہ کو تو شوق ہوتا تھا دین کی طلب کا، دین کے فہم کا، دین کے مسائل کو سمجھنے کا، تو ایک اوپرا عمل چونکہ انہوں نے دیکھا تو قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمعه، آج ہم نے آپ کی زبان مبارک سے ایسے کلمات سنے ہیں ممبر پر چڑھتے ہوئے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنے، ہر سٹیپ پر آمین آمین آمین۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا
ان جبریل عرض علی، جبریل میرے سامنے آئے، فقال، اور انہوں نے کہا، بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، بڑا بے نصیب ہے وہ انسان اور بڑا خسارے میں رہا وہ انسان، من ادرک رمضان، جس نے ماہ رمضان مبارک کو پایا اور اپنی بخشش نہیں کروا سکا، گناہوں کے میل سے اپنے دامن کو صاف نہیں کرا سکا۔ تو میں نے ان کی اس بات پر آمین کہا۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فلما رقیت الثانیۃ، جب دوسرے سٹیپ پر میں نے قدم رکھا تو فقال، تو جبریل امین نے کہا، بعدا لمن ذکرت عنده فلم یصلی علیک، بڑا خسارے میں رہا وہ انسان کہ جس کے سامنے آپ کا اسم مبارک آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما رقیت الثالثۃ، جب تیسرے پر میں نے قدم رکھا، تیسرے سٹیپ پر، تو جبریل امین نے کہا، بعدا لمن ادرک ابویہ الکبر او احدہما فلم یدخلاہ الجنہ، بڑا محروم القسمت ہے وہ انسان اور بڑا بے نصیب ہے وہ انسان اور بڑا خسارے میں رہا وہ انسان جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہمیں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تو ہر روز فرشتے اعلان کرتے ہیں، نادا منادن ینادی منادن، اعلان ہوتا ہے، اور اعلان کیا ہوتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، آگے بڑھ، موقع ہے، رحمت ربانی تجھے پکار رہی ہے، دعوت دے رہی ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے شر کو تلاش کرنے والے اور شر کے طلبگار رک جا، باز آ جا، یہ وقت شر کے بجا لانے کا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں ذہنی طور پر تیار ہونا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کو ہم کس طرح سے گزاریں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، بڑا محروم ہے وہ انسان جس نے ماہ رمضان المبارک پایا لیکن اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکا۔ اور اگلا جملہ ہے، اذا لم یغفر لہ فمتى، جب اس مہینے میں اس کی بخشش نہیں ہوئی اور وہ اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا تو پھر کب ہوگی؟ اللہ اکبر، پھر کب ہوگی بخشش؟ تو اس لیے ہمیں پورے ذوق سے، پورے شوق سے اپنے کاموں کو نپٹاتے ہوئے، خرید و فروخت اس سے پہلے ضروری جو ہے وہ ہو جائے۔ صحابہ سفروں سے واپس لوٹ آیا کرتے تھے، اپنے گھر کے معاملات نپٹا لیتے تھے، خرید و فروخت جو ضروری ہے وہ کر لیتے تھے، اور پوری طرح یکسو ہو کر ماہ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ماہ رمضان مبارک ذاتی اور اجتماعی اصلاح اور تربیت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان مبارک مسلم معاشرے میں نیکی کا ماحول اور مسلم ثقافت کی بیداری کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، سحری میں کیا رش ہوتا ہے دودھ دہی کی دکانوں پر، اور افطار میں کیا رش ہوتا ہے افطاری کا سامان خریدنے کے لیے۔ البتہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ پکوڑے اور سموسے، اس سے مہربانی کر کے افطاری بند کریں، کھجور سے افطار کریں، چونکہ یہ تو آپ کے معدے کو مزید خراب کریں گی۔
اور یہ جو ڈرنکس ہیں بوتل وغیرہ، اس سے تو بالکل افطار کے وقت ایک گھونٹ بھی نہیں لینا چاہیے، چونکہ خالی معدے میں یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو یہ جو ایک مسلم ثقافت کا ایک طرح سے کی بیداری کا اظہار ہے، اس لیے میں آپ سے عرض کروں کہ سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کرنا، میں اختصار کے ساتھ چاہتا ہوں کہ چند باتیں لازمی ذکر ہو جائیں۔ پہلا کام تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی کوئی چیز کسی سے لینی ہو کسی برتن میں، تو سب سے پہلے اس برتن کو صاف کیا جاتا ہے۔ مثلا جس برتن میں دودھ لیا، اگلے دن اگر اسی برتن کو ویسے کا ویسے دودھ نکال کے ویسے کا ویسا لے جائیں، تو ایک سادہ گوالا بھی کہتا ہے کہ پاجی پانڈا دے تو کے لے آؤ۔ اگر آپ مرر پر، آئینے پر سیاہی مل دیں یا مٹی مل دیں اور خوب سورج چمک رہا ہو اور اس آئینے کو آپ سورج کے سامنے کریں تو ریفلیکشن ہوگی؟ سامنے دیوار پر ریفلیکشن ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ سورج کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور اس آئینے کا ہے جس پر مٹی مل دی گئی ہے، جس پر سیاہی مل دی گئی ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لوگوں نے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس سیاہی کو دھو کر برتن کو صاف کرنا ہے توبہ کی صورت میں، برتن کو صاف کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار کی صورت میں۔ برتن صاف رکھیں، دل کا اور باطن کا برتن جب صاف ہوگا تو پھر انشاءاللہ رحمت ربانی خوب نصیب ہوگی۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی کرنی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من طلب الحلال، جو شخص حلال رزق طلب کرتا ہے، رزق حلال طلب کر رہا ہے، لیکن طلب اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کے معاشرے میں اس کی شہرت ہو اور لوگوں میں مالدار کہلائے اور لوگوں پر اس کی مالداری کا رعب پڑے، تو فرمایا اس کی یہ ساری محنت اس کے لیے ضائع جا رہی۔ اور ومن طلب الحلال استعفافا عن المسألۃ، جو شخص حلال طلب کر رہا ہے لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی برائی سے بچنے کے لیے، وتعطفا علی جارہ، اور اپنے ہمسایوں کی خدمت کرنے کے لیے ضرورت پڑے تو اپنے اہل خانہ کو رزق حلال مہیا کرنے کے لیے، تو یہ شخص قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ اب دیکھیں، نیت ایک ہی عمل کی ہے اور حلال کی ہے، لیکن نیت میں خرابی آ گئی تو وہی عمل بجائے فائدے کے نقصان دہ ہو گیا، اور اگر اسی نیت میں بہتری آ گئی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، تو یکدم اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اجر کا باعث بنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یبعثون علی نیاتہم، لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ نیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی ہونی چاہیے۔ اور رات کو کوئی نیت کر لیتا ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا، بلکہ سحری کر لیتا ہے تو الفاظ نیت کے نہیں بھی کہتا تو اس کی نیت یقیناً ہو جائے گی۔ تیسرا کام میرے بزرگوں اور دوستوں یہ کرنا ہے کہ فرض روزے بہرحال رکھنے ہیں۔ کوئی بہانہ بنا کے کہ میں تو بیمار ہوں، میں معذور ہوں، لہذا مجھے روزہ نہیں رکھنا، مجھے اجازت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، جو شخص کسی حقیقی بیماری
اور حقیقی شریعت کی جانب سے دی گئی رخصت کے بغیر رمضان کے مہینے کا ایک دن بھی روزہ نہیں رکھتا، ایک دن بھی اگر بالفرض روزہ نہیں رکھتا، باقی رکھتا ہے لیکن ایک دن کا بھی نہیں رکھتا، تو لم یقضہ وان صام الدہر کلہ، ساری عمر اس کی قضا کرتا رہے وہ اجر نہیں پائے گا جو رمضان میں نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے فرض روزہ بہر صورت رکھنا ہے، انشاءاللہ رکھیں گے نا ہم سب۔ چوتھی بات، نماز با جماعت ادا کرنا ہے، اس لیے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہر عمل کا اجر مسلسل بڑھ جاتا ہے، اور ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے، وہ فرض زکوٰۃ کا ہو، وہ فرض نماز کا ہو، وہ فرض دوسروں کے حقوق کی ادائیگی ہو، فرض جتنے اعمال ہیں ان میں سے جو فرض بھی وہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں جامع مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے با جماعت تو اس کو اللہ تعالیٰ 500 گنا اجر اس کا بڑھا دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک میں، ویسے تو ساری عمر، بلکہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا موقع ہے کہ وہ 40 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرنے کا جو اجر احادیث میں آتا ہے وہ انسان حاصل کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا اس کی۔ اسی طرح 5واں کام یہ کہ قرآن کی تلاوت کریں، اس پر انشاءاللہ العزیز ایک تفصیلی خطبہ میں عرض کروں گا ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کے حوالے سے کہ قرآن ہم کیسے پڑھیں۔ لیکن اتنی بات آپ کے ذہن میں آنی چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن اور روزہ قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ قرآن اور روزہ قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ یہ کہے گا کہ اے پروردگار، تیری رضا اور خوشنودی کے لیے اس نے مجھے رکھا اور سارا دن بھوک پیاس سے میں نے اسے روکے رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن یہ کہے گا کہ پروردگار، راتوں کو دیر تک میری تلاوت کے لیے کھڑا رہا، مجھے پڑھتا رہا، مجھے سنتا رہا، تراویح میں، تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت۔ فرمایا قرآن کہے گا کہ یا اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ فیشفعان، اللہ کے حبیب یہ بشارت دے رہے ہیں کہ دونوں کی شفاعت اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرمائیں گے، دونوں کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح چھٹی بات اور بڑی اہم بات کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے کے دوران ہم حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پانی پینا حلال ہے، کھانا کھانا حلال ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حلال چیزوں کو ہم سحری سے لے کے افطار تک چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حرام چیزوں کو نہیں چھوڑتے۔ غیبت حرام ہے اور انتہائی حرام ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ مردار بھائی، فوت شدہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ۔ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، ماعز اسلمی پر اللہ تعالیٰ کا حکم جب جاری ہوا تو واپس پلٹ رہے ہیں وہاں سے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، اتنی بات سمجھیں آپ، واپس پلٹ رہے ہیں وہاں سے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ دو آدمی آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ ماعز کیسا بے وقوف ہے
چپ رہتا، بات ظاہر نہ کرتا تو آج یہ سزا اسے نہ ملتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن لی، ان کی بات سن لی۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو حقیقت پر مبنی نہیں تھی، لیکن ایک ایسے آدمی کے بارے میں کہا جو وہاں موجود نہیں ہے بلکہ رحلت کر گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد آگے ایک گدھا مرا پڑا تھا، گدھا، اور کافی دن گزرے اسے مرے ہوئے، اس لیے پھول گیا تھا، انتہائی بدبودار پھول گیا تھا، ٹانگیں اکڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور فرمایا اس گدھے کا گوشت کھاؤ گے؟ اس گدھے کا گوشت کھاؤ گے؟ کھاؤ اس گدھے کا گوشت۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گدھا ہے، مردار ہے، بدبودار ہے، اس کا گوشت کون کھائے گا؟ آپ نے فرمایا ابھی جو تم نے ماعز کی غیبت کی ہے وہ اس گدھے کا گوشت کھانے سے بھی برا ہے۔ تو حلال چیزیں ہم روزے کے حالت میں چھوڑ دیتے ہیں، حرام نہیں چھوڑتے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا اور جھوٹے کردار کو ادا کرنے سے باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع۔ کئی روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ورب قائم لیس من قیامہ الا السحر۔ اور کئی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ جن کو رت جگے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ روزہ دار وہ ہے جو روزہ بھی رکھتا ہے لیکن ساتھ میں غیبت بھی کرتا ہے، بد نظری بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، بس دل بہلانے کے لیے۔ میں نے کہا روزہ لگ رہا ہے چلو دل بہلانے کے لیے ڈرامے دیکھوں، گانے سنوں۔ او یہ بندے گانے خدا، روزے کی حالت کیا؟ روزے کی حالت تو تربیت ہے، یہ تو رمضان تربیت کا مہینہ ہے تاکہ باقی 11 مہینے میں اس کے مطابق گزریں۔ کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ کہ غیبت سے بچیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، بد نظری سے بچیں گے، حرام کے تمام اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ رب قائم لیس من قیامہ الا السحر، کئی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ جن کو رت جگے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے تہجد کا اشتہار لگاتے ہیں۔ ہاں وہ میں تو رات کو 3 بجے جاگ جاتا ہوں، میں بس 8 رکعتوں سے کم نہیں پڑھتا۔ بھئی آخر لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے لیے کر رہے ہو اس کو یقیناً معلوم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ ایک کمانڈر کے پاس صحابی ایک تاج لے کر آیا اور کمانڈر نے کہا کہ اگر تم اسے رکھ لیتے تو اس کے اندر جو جواہرات ہیں وہ فروخت کر کے تمہاری 7 نسلیں مستغنی ہو جاتی، غنی ہو جاتی۔ نام تو بتاؤ کون ہو؟ انہوں نے کہا حضور جس کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے اس کو میرے نام کا پتہ ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اس لیے حلال کو چھوڑنا ہے تو حرام کو بھی ساتھ چھوڑنا ہے۔ اسی طرح جو 7واں عمل ہے وہ سحری ضرور کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری ضرور کرو، اگرچہ ایک گھونٹ پانی کا، چائے کا، دودھ کا، لسی کا ہی کیوں نہ ہو۔ او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلت السحور۔ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اور سن لیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ،
یہ حدیث میں جب پڑھتا ہوں تو بہت طبیعت خوش ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، سحری کرنے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ اپنی عنایات نازل کرتے ہیں۔ جب بات کرتے ہیں نا کہ اللہ درود بھیجتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ درود پڑھتا نہیں۔ بعض لوگ بیچارے سادہ لوہی میں کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی ایک عمل ایسا ہے جو اللہ اور بندہ کر رہا ہے، دونوں کر رہے ہیں اور دونوں اس عمل میں برابر شریک ہیں۔ نہ ایسا نہ کہا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر اللہ تعالیٰ خصوصی عنایات نازل کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے لیے خصوصی عنایات طلب کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں۔ تو دونوں برابر کہاں ہوئے جی؟ دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی آ گئے، آپ نے فرمایا آگے بڑھو، سحری میں شریک ہو جاؤ، اس لیے کہ فإن فی السحور برکہ، اللہ تعالیٰ نے سحری کے کھانے میں برکت رکھی ہے۔ لیکن سحری کرنی اس وقت ہے جب سحری کا وقت ہو، جب سحری کا، اور خدا را یہ ہوٹلوں میں جو سحری کے پروگرام شروع ہو گئے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سحری کی دعوتیں بھرپور انداز سے، فجر کی نماز غائب ہو رہی ہے۔ اسی طرح میں آپ سے عرض کروں گا کہ افطار کریں اور کرائیں، لیکن ایسی افطاری نہ ہو کہ جس کی وجہ سے مغرب کی نماز ہی افطار ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی افطاری کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس کے لیے بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور جتنا اجر اللہ تعالیٰ اس افطار کرانے والے، اس روزہ دار کو عطا فرماتے ہیں، جتنا اجر اللہ تعالیٰ اس روزہ دار کو افطار عطا فرماتے ہیں، اس کے اجر میں کمی کیے بغیر اتنا ہی اجر اللہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لیس کلنا، ہم میں سے ہر ایک اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ روزہ افطار کرائے۔ آپ نے فرمایا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، جس نے لسی پر افطار کرا دیا، جو شربت پر افطار کرا دیا، کھجور پر افطار کرا دیا، اللہ اس کو یہ اجر عطا فرمائیں گے۔ ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اور جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے وہ پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخلے تک پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو اس میں استطاعت کریں، انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خیرات کریں، یہ بہت بڑا موقع ہے، اس خیرات کا اجر مسلسل بڑھ گیا ہے۔ اسی طرح جو آپ کے گھر کے یا آپ کی دکان کے یا آپ کی کارخانے کے یا آپ کی فیکٹری کے جو ملازمین ہیں ان پر کام کا بوجھ ہلکا کریں، ان کو روٹین کا جو ٹائم ہے چھٹی کرنے کا اس سے پہلے چھٹی دے دیں، جاؤ بھائی گھر میں جا کے افطار کرنا، کام کا بوجھ ان پر ہلکا کریں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور میرے بزرگوں اور دوستو، یہ مہینہ دعاؤں کی کثرت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ، اللہ کا ذکر کرنے والا رمضان کے مہینے میں اللہ کا ذکر کرنے والا اس کے لیے یقیناً بخشش ہے۔ وسائر اللہ فیہ لیجاب، اور اس مہینے میں اللہ سے مانگنے والے کی دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں۔ تو سحری کے وقت دعا کریں، افطار سے پہلے
ٹی وی لگا کے افطاری کب ہو رہی ہے اس چکر میں مت پڑیں، کیونکہ وہ افطاری تو بتاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایسے اشتہارات دکھاتے ہیں کہ جس سے روزے کو انتہائی نقصان پہنچتا ہے۔ آپ اپنی گھڑی صحیح رکھیں اور معلوم کر لیں کہ افطار کب ہوتی ہے۔ آج کل ماشاءاللہ رمضان سے پہلے وہ کیلنڈر مل جاتے ہیں، پورے مہینہ کا شیڈول مل جاتا ہے کہ سحر کس وقت ہے، افطار کس وقت ہے۔ تو کوشش کریں کہ افطار سے پہلے خوب دعا کریں، بلکہ پوری فیملی کو دعا میں شریک کریں، پورے گھر کو دعا میں شریک کریں، بچوں کو ترغیب دیں کہ بیٹا اللہ سے دعا کرو۔ آپ خود دعا کے کلمات کہیں، ان کو ساتھ شریک کر لیں، یا ان سے کہیں کہ بس اپنے طور پر دعا کرتے رہو، کیونکہ یہ دعا یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً یقیناً اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح پچھلی رات قیام اللیل کے لیے اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہے اور جتنا حسب استطاعت ہو نوافل ادا کرنے ہیں۔ اسی طرح کوشش کرنی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ابھی سے طے کر لیں کہ انشاءاللہ مسنون اعتکاف بیٹھیں گے، لیکن اگر کوئی مسنون اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا اپنے کسی مجبوری کی وجہ سے، دفتری مجبوری ہے یا کوئی کام کی مجبوری ہے یا اپنے کاروبار کی مجبوری ہے، تو وہ کم از کم آخری عشرے کی طاق راتیں مسجد میں گزارے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ممکنہ حد تک ڈیرا لگا لیتا ہے مسجد میں۔ افطاری گھر سے کی اور آ کر مغرب پڑھی، پھر مغرب کے بعد مسجد میں رہیں، اللہ اللہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، عشاء کی نماز پڑھیں، پھر عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں رہیں۔ یہ نفلی اعتکاف ہے، اور نفلی اعتکاف ایک لمحے کا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ سارے مسجد میں آ گئے ہیں، آپ کہیں کہ یا اللہ جتنی دیر ہم مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی حالت میں رہیں گے، بس آپ کا جو میٹر ہے وہ چل جائے گا۔ پھر سحری کے وقت گھر چلے جائیں، سحری گھر سے کر کے آ جائیں، اور پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، اور پھر ممکن ہو تو فجر کی نماز باجماعت پڑھ کے وہیں اللہ اللہ کرتے رہیں، اور اشراق پڑھ کر گھر چلے جائیں۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح سے اشراق کے نوافل پڑھتا ہے اللہ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لوٹ کا یعنی جس کو کہتا ہے لوٹ سیل، یہ موقع آ رہا ہے، نیکیوں کی بہار کا موسم، نیکیوں کی آج کے الفاظ میں کہہ لیتے ہیں کہ لوٹ سیل کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ماہ رمضان مبارک اس انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تراویح میں قرآن کریم جو پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم کا پڑھنا یہ بھی مبارک ہے، لیکن سننا واجب ہے۔ سننا کیا ہے؟ واجب ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر سنو امر کا صیغہ ہے، وَأَنصِتُوا چپ رہو امر کا صیغہ ہے۔ تو قرآن کو سننا یہ ایک مستقل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ماہ رمضان اس انداز سے گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔